بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے اور جاگنے سے متعلق دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ سونے کے دوران بعض اوقات انسان ڈر جاتا ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان بعض اوقات نیند میں کوئی خواب دیکھتا ہے، اب وہ خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث ثابت ہیں کہ مسلمان کو خواب میں کوئی پسندیدہ چیز نظر آئے یا کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو اس وقت کیا کرے۔ تو ایک حدیث اس میں سے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمد و ثنا بیان کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرے اور اس کو بیان کرے۔ اور اگر کوئی ناپسند خواب دیکھے تو وہ خواب شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ کسی کو نہ بتائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم جو کہ حدیث کی دوسری کتاب ہے، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے اور 3 مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور اپنی کروٹ بدل لے۔ یعنی اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو 3 مرتبہ تھوک دے اور 3 مرتبہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور اپنی کروٹ بدل لے، یعنی اگر دائیں طرف ہے تو بائیں طرف لیٹ جائے اور اگر بائیں طرف ہے تو دائیں طرف لیٹ جائے۔ اس حدیث کے اندر خواب سے متعلق چند امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو کہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا خواب، اچھا خواب جو ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کی ایک اہمیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی میں ہی کوئی بشارت دے رہے ہیں، کوئی گڈ نیوز دے رہے ہیں، اور اس کو سیٹسفیکشن ہے ایک طرح کی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد نیک اور صالح انسان کا خواب ہے، یعنی اگر کوئی نیک آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ ایسا خواب ہے، یعنی یا تو وہ اپنے متعلق دیکھتا ہے یا کسی دوسرے کے متعلق دیکھتا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مومن خواب میں ناپسندیدہ چیز کوئی دیکھتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر شیطان کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سلسلے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جو بھی خواب دیکھتا ہے وہ 3 ٹائپس کے ہیں۔ پہلی ٹائپ ان میں سے اچھے خواب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہیں، یا تو خوشخبری اس شخص کے لیے ہیں جو دیکھ رہا ہے، یا تو اس کے لیے ہے جس کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے بارے میں خواب دیکھ رہا ہے تو اسی کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر وہ خود اپنے بارے میں نہیں دیکھ رہا بلکہ کسی دوسرے شخص کے متعلق اس کو وہ خواب دکھایا جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گڈ نیوز ہے۔ اور دوسرا خواب جو شیطان کی طرف سے ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، وہ کبھی ڈراؤنی کوئی چیز دکھاتا ہے یا ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو کہ اس کو تشویش میں مبتلا کر دیتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، نیند اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور تیسری ٹائپ ہے وہ نفسیاتی خواب کہلاتے ہیں جو انسان دیکھتا ہے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح انسان پورے دن کے اندر سوچتا ہے، جس چیز کو انسان زیادہ سوچتا ہے تو وہ اس کا مائنڈ اس کو رات میں بھی وہی چیز دکھلاتا ہے۔ تو 3 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو اچھا خواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور تیسری چیز وہ نفسیاتی خواب ہوتے ہیں کہ انسان جیسا دن میں اعمال کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر تو اسی طرح کی چیزیں اس کو وہ نیند میں دکھلائی جاتی ہیں۔ اب ان تینوں ٹائپس کے الگ الگ احکامات ہیں کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نے اچھا خواب دیکھا ہے تو وہ آگے اس کو بیان
لیکن یہ بھی بتا دیا کہ ایسے شخص کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جن کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے، یا ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اور ایسا شخص جس کو یہ ناپسند کرتا ہے یا وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو ان کو یہ خواب نہ بتائے، تاکہ ان سے کسی تکلیف کا شبہ نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں مبتلا ہو کوئی اچھی بات سن کر۔ اور اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اسے شیطان کے مکر کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، دھیان اس طرف نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے لیے طریقہ کار بھی بتا دیا گیا کہ آپ 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھوک دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ برا خواب کسی کو بھی نہ بتائے، یعنی اچھا خواب بھی ہر کسی کو نہیں بتانا، بلکہ ان لوگوں کو بتانا ہے جو کہ بہت ہی کلوز ریلیٹیو ہیں، اور برا خواب کسی کو بھی نہیں بتانا۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹا گیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے سر پر چوٹ لگی ہے اور میں نے اس نشان پر کپڑا باندھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو فرمایا، خواب میں شیطان جو تمہارے ساتھ کھیلتا ہے اسے لوگوں سے نہ بیان کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مذکورہ ہدایات پر عمل کرے گا اسے یہ خواب نقصان نہیں دے گا، بلکہ اس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواب اور شیاطین کے شر سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ ان سب کے باوجود انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی فرمانبرداری کریں اور اس کی نافرمانی سے دور بھاگنے کی کوشش کریں، تاکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔